بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 126 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے امامت کے مکروہات کا بیان۔ امامت کے مکروہات کا بیان۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَكُرِهَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْإِعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَاءِ وَتَطْوِيلُ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: اور مکروہ ہے امامت غلام کی اور دیہاتی کی اور فاسق کی اور مبتدع بدعتی کی اور اندھے کی اور ولد الزنا کی، اور مکروہ ہے نماز کو لمبا کرنا۔ یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے غلام کی امامت کا حکم، نمبر 2 فاسق کی امامت کا حکم اور بدعتی کی امامت کا حکم، نمبر 3 اندھے کی امامت کا حکم، نمبر 4 امام کا اقرار کفر کرنا اور پچھلی نمازوں کا حکم، نمبر 5 لمبی نماز پڑھانے کا حکم، نمبر 6 عورتوں کی جماعت کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی غلام کی امامت کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ غلام کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔ غلام کا امام بننا، غلام کا امام بنانا، غلام کا امامت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ عدم فرصت کی وجہ سے اس پر جہل اور جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیہاتی کا امامت کرانا بھی وہ مکروہ ہے، کیونکہ ان میں بھی عام طور پر جہالت غالب ہوتی ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ تھا غلام کی امامت کا حکم اور دیہاتی کی امامت کا حکم۔ لیکن اگر دیہاتی پر جہالت کا غلبہ نہ ہو بلکہ پڑھا ہوا ہو تو پھر اس کی امامت مکروہ نہیں ہے، تو پھر اس کا امامت کرنا مکروہ نہیں۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَكُرِهَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْإِعْرَابِيِّ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 فاسق کی امامت کا حکم، فاسق اور بدعتی کی امامت کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ فاسق کا امامت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں متہم ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ باقی رہا مبتدع کی امامت، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ مبتدع سے مراد وہ شخص جو دین میں ایسی نئی باتیں ایجاد کر دے جن کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، یا نئی پیدا شدہ باتوں پر عمل کرتا ہو۔ ایسے شخص کی بنسبت متبع شریعت شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بدعتی سے ایسا بدعتی مراد ہے جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو، اور اگر اس کی بدعت کفر تک پہنچ گئی ہو تو اس کی اقتداء ہی جائز نہیں ہے۔ اندھے کا امامت کرنا، تو اندھے کی امامت بھی وہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ خود کو نجاستوں سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی اس جیسا عالم فاضل نہ ہو تو پھر اس کی امامت مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اور ولد الزنا کی امامت وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہوتا، لہذا اس پر بھی جہل کا غلبہ ہوتا ہے یا اس کی طرف نسبت درست نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ادب و آداب ہیں امامت کے وہ صحیح طور پر سیکھ نہیں سکتا، یا اس کے ادب و آداب صحیح طور پر بجا نہیں لائے جا سکتے۔ اور ان سب کے امامت کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی امامت سے لوگ نفرت کر کے جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے، اس لیے
ان کو ان سے امامت کروانا ہی مکروہ ہے یا ان کا امامت کرنا مکروہ ہے۔ یہ تھا فاسق اور بدعتی وغیرہ کی امامت کا حکم۔ لیکن اگر یہ لوگ خود آگے بڑھ جائیں تو تنہا نماز پڑھنے سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ البتہ ان کا یہ فعل یعنی ان کا آگے بڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو قوم کی امامت کرے حالانکہ قوم اس کی امامت پر راضی نہ ہو۔ لیکن اندھا جس کی امامت کو مکروہ قرار دیا گیا اگر مسائل طہارت میں محتاط ہو، مسائل طہارت میں اگر وہ محتاط ہو تو پھر اس کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ البتہ جو فاسق اور مبتدی اگر عالم اور قاری ہو تو اس کی امامت پھر بھی مکروہ ہے، ان کی امامت پھر بھی مکروہ ہے۔ عبد یعنی غلام، اعرابی اور ولد الزنا کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کراہت ختم ہو جائے گی، یعنی اگر عالم اور قاری ہوں یہ عبد، غلام، اعرابی، ولد الزنا، تو پھر ان کی کراہت جو ہے جماعت کی کراہت ختم ہو جائے گی، امامت کی کراہت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی کراہت باقی رہے گی۔ پہلا قول قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ علت کراہت غلبہ جہل اور تنفیر جماعت ہے جو علم و تقوی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تنفیر جماعت نہ ہو اور عالم بھی ہو، اس کا خطرہ نہ ہو، تو پھر ان کی امامت مکروہ نہیں ہے، یعنی عبد کی، اعرابی کی اور ولد الزنا کی امامت پھر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 4، امام کا اقرار کفر کرنا اور پچھلی نمازوں کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طویل مدت تک کسی مسجد میں امام رہا، اب وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس مسجد میں امامت کے زمانے میں کفر پر تھا، تو اگر اس کے کفر پر اس کے اقرار کے سوا اور کوئی قرینہ نہ ہو تو اس کو امامت کے زمانے سے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس وقت وہ کفر کا اقرار کر رہا ہے اسی وقت سے اس کو مرتد قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا گزشتہ زمانے میں اس کی ابتدا میں پڑھی گئی نمازیں وہ درست شمار ہوں گی، ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، لمبی نماز پڑھانے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ وتطویل الصلاۃ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی امام کا لوگوں کو لمبی نماز پڑھانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یعنی تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکا پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور اور بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کر دے۔ البتہ صلاۃ کسوف مذکورہ بالا حکم کراہت سے مستثنیٰ ہے۔ صلاۃ کسوف جو مذکورہ بالا حکم کراہت تھا اس سے یہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ صلاۃ کسوف میں لمبی قرات مطلوب ہے۔ حتیٰ تنجلی الشمس، مگر لمبی نماز سے مراد یہ ہے کہ قرات مقدار مسنون سے زیادہ پڑھے، مسنون مقدار میں قرات پڑھنے کی صورت میں نماز لمبی نہیں کہلائے گی، یعنی مقدار مسنون کے مطابق قرات کرنا، یہ قرات کا طویل کرنا نہیں کہلائے گا۔ تو یہ تھی لمبی نماز پڑھانے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ البتہ ایک مسئلہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر امام نے آنے والے شخص کو پہچان لیا پھر اس کے لیے قرات کو یا رکوع کو لمبا کر دیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا مکروہ تحریم۔ اور اگر آنے والے شخص کو پہچانا نہیں ہے تو پھر کراہت نہیں ہے، رکوع کے لمبے کرنے میں یا قرات کے لمبے کرنے میں پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 6 عورتوں کی جماعت کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تنہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فی مخدعہا افضل من صلاتہا فی بیتہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کوٹھڑی کے اندر بہتر ہے بنسبت صحن میں نماز پڑھنے کے، اور اس کی نماز گھر کے اندرون کوٹھڑی میں افضل ہے۔
کوٹھڑی میں نماز پڑھنے سے، باہر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنے سے، باہر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے، نیز یہ کہ عورتوں کی جماعت فعل مکروہ کے ارتکاب سے خالی نہیں، اس لیے کہ ان کی امامت میں اقتداء کرنے والی عورتوں سے وہ آگے کھڑی ہوگی، ان کی جو امام بنے گی وہ اقتداء کرنے والی عورتوں سے آگے کھڑی ہوگی یا ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی، تو پہلی صورت میں کشف عورت کا خطرہ ہے اس لیے مکروہ ہے، اور دوسری صورت میں امام کا اپنے مقام کو چھوڑنا لازم آئے گا اس لیے یہ بھی مکروہ ہے، اور جماعت سنت ہے، قاعدہ ہے ارتکاب مکروہ سے ترک سنت اولا ہے، قاعدہ ہے کہ ارتکاب مکروہ سے ترک سنت یہ اولا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کے اندر ہم نے پڑھا غلام کی امامت کا حکم، فاسق کی امامت کا حکم، بتی کی امامت کا حکم، اندھے کی امامت کا حکم، امام کا اقرار کفر کرنا اور پچھلی نمازوں کا حکم، لمبی نماز پڑھانے کا حکم، عورتوں کی جماعت کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔